زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے، زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے، زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے، زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اور بڑی جلدی سے دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اونٹ سے نذرانہ پہنچا ہے اور سبحان اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ شعر دیکھیں، سبحان اللہ، سلامت رکھے۔ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اور دیکھیں جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے وہ گھرانہ حسین کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید ولی حسین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ ایسا بنایا رب نے گھرانہ، سارے مل کر پڑھیں، گھرانہ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، ارے پایا ہے عشق میں نے وہ یگانہ حسین کا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اور دیکھیں اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400، ارے صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ اور دیکھیں اب یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں یہ پرسنلی مجھے بڑا پسند ہے۔ ایک کلام کون ہے نا کہ جڑے لوگوں کو پسند ہے لیکن کچھ بندے آپ بھی تو پسند آنا چاہیے ہے نا۔ بندہ گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے، پھر گھر کے سنتا ہے یار میں تقریر تک کی بیان کیتا ہے، تو پھر کچھ گلاں انہاں دی ایسی ہوندی کہ جڑے بندے نوں آپ بھی سن کے چس آندی ہے نا۔ یہ شعر اس پورے کلام میں مجھے خود بڑا پسند ہے۔ عرفان بھائی صحیح سب توجہ، حور و ملک نے گایا ترانہ، دیکھیں چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم شہدائے کربلا حسینیت ہاتھوں کو لہرا کر حسینیت یزیدیت شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید وارد حسین صاحب قبلہ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی زد سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے اور نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اور آخری شعر، آصف بقائے دین ہے کربلا کی داستان، بقائے دین ہے کربلا کی داستان، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بڑھ رہا مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت اتحاد مسلمین کانفرنس حضرت مولانا سلیم وارث شاہ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حور و ملک نے گایا ترانہ، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ وقت بڑا مختصر ہے، آج کی اس کانفرنس کا جو نام ہے امت مسلمین، جڑا میں سیدھے لفظاں تے سمجھیا ایک کانفرنس جڑے کران والے لوگ نے، انہاں دا مطلب ہے کہ مسلمان جڑی قوم ہے انہاں دا اتحاد ہونا چاہیے، ایو مطلب ہے۔ مفتیان کرام موجود نے، سادی زبان تے جڑا ترجمہ بندا او ایو جڑا میں ہن لفظی تے لغوی کی بندا او تے مفتیان کرام جانن تے بات کرتے بھی رہن ہن علی صاحب، لیکن سادی قوم تے جڑا سادہ ترجمہ وہ یہی بنتا ہے۔ اور آج کا یہ جلسہ مدرسہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات، یہ ختیجۃ الکبریٰ تے او نا ہے، اس نا دے نال جڑا میرا رشتہ ہے نا وہ میری نانی دا رشتہ ہے۔ علی بابا نے، سیدہ والدہ نے، سیدہ جڑی ماں نے ختیجہ و نانی نے، ہے نا، ایک رشتہ او بھی ہے، تو یہ وہ نسبت ہے اس مدرسے کو، اور قابل مبارکباد ہیں یہ دونوں بھائی مولانا محمد دین صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی قاری اسلم صاحب، بڑی محنت سے یہ لوگ اپنے اس کارواں کو بڑھائے ہوئے آگے چل رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی ان مدارس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے اور غلط فہمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہم بڑے آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدارس چلانے والے نہ جانے کتنے پیسے کھا گئے، یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جو مدارس چلاتے ہیں،
جو صبح شام دوپہر کا شام کا 3 وقت کا کھانا بچوں اور بچیوں کے لیے میسر کرتے ہیں، یا ان سے پوچھو کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا شفیع صاحب کو ایک عرصہ ہو گیا مدرسہ چلاتے ہوئے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ مولانا شفیع صاحب نے کہیں دہلی میں فلائٹ خریدی ہوں یا کوئی بار ان کے کاروبار ہوں۔ لگتا ہوگا لوگوں کو یار چنگا چھٹ لاندے ہوں گے مدرسے کا نام دا، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے جو مدارس میں رہتے ہیں نا کہ مدارس کا نظام چلانا غیر نتھے غیر لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ جسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے در سے خیرات ملتی ہے تبھی یہ کام چلتا ہے۔ جب تک وہاں سے خیرات نہ ملے تو انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے یہ کام چلانا، یہ نظام چلانا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک قاری اسلم صاحب کو، مولانا محمد دین صاحب کو اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے، اقبال میں بلندیاں فرمائے۔ اب دیکھیں قوم مسلم کا حال یہ ہے، اس میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ اتحاد میں بھی چاہتا ہوں، اتحاد آپ بھی چاہتے ہیں، اور اتحاد میرے بابا میدان کرب و بلا میں بھی چاہتے ہیں، لیکن ماننے والے مان گئے اور نہ ماننے والے کربلا سے اب تک نہ مانے۔ آج میری قوم کا یہ حال ہے، جملے شاید میرے تھوڑے تلخ ہوں، سخت ہوں، کڑوے ہوں، لیکن کڑوی دوائی اثر جلدی بھی کرتی ہے، زیادہ بھی کرتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سنبھلنے کا یہ مقام ہے، ضرورت ہے، کوشش بھی کرنی ہے، ورنہ اگر نہیں سنبھلو گے تو آپ کے اور میرے لیے پڑوسی ملک کا ایک عاشق بہت پہلے کہہ کر چلا گیا تھا وہ داڑھی منڈا، بظاہر داڑھی نہیں تھی لیکن حضور کی بارگاہ کا مقبول تھا۔ بہت پہلے کہا تھا اقبال نے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ہر آئے دن دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہر جگہ قوم مسلم کو مارا جا رہا ہے، ہر جگہ قوم مسلم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہر جگہ قوم مسلم کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے مدارس پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہماری مساجد کو گرایا جا رہا ہے، ہر آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سفر کرتے ہوئے فلاں جگہ پر عالم دین کو شہید کر دیا گیا، سفر کرتے ہوئے فلاں جگہ پر ٹرین میں داڑھی والے کو مار دیا گیا۔ آخر بات کیا ہے؟ آج تمہارے پاس اقتدار بھی موجود ہے، آج تمہارے پاس پیسہ بھی موجود ہے، آج تمہارے پاس طاقت بھی موجود ہے، آج تمہارے پاس اچھے دنیا کے کاروبار بھی موجود ہیں، لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ آپ کا نام مٹایا جا رہا ہے، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس وقت کے دور میں نہ پیسہ تھا، نہ مال تھی، نہ دولت، کچھ نہ تھا، لیکن ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہیں، ایک طرف 22,500 کا لشکر جرار ہے، لیکن خدا کی قسم تاریخ کے اوراق پلٹ کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا 22,500 کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن ان 72 نفوس قدسیہ کو 1400 سال کے بعد بھی آج کنسولی کی سرزمین پر منبر رسول سے بیان کیا جا رہا ہے، ان کے نام کو یاد کیا جا رہا ہے، حسین اعظم کی سیرت اور صورت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اقبال یہ بتا، اس وقت میں تعداد بھی کم تھی، اس وقت میں پیسہ بھی نہ تھا، مال بھی نہیں تھا، دولت بھی نہیں تھی، اتنا سلسلہ بھی نہیں تھا، آج سب کچھ ہے، پھر بھی قوم مسلم کو کیوں پیسا جا رہا ہے، قوم مسلم کو کیوں ستایا جا رہا ہے، ان کا نام کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے اس دور میں چاہے 313 تھے، اس دور میں چاہے 72 نفوس قدسیہ تھے، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ ظاہر ان کے پاس بارود نہ تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھنے والا درود موجود تھا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دین کی خاطر صحابہ سے کہتے کہ مجھے اپنے دین کے لیے آپ کی ضرورت ہے، صحابہ تن من دھن سب کچھ نبی کے قدموں پر نچھاور کر کے بتا دیتے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میں نے کہا اقبال کیا کہنا چاہتے ہو؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہمارے پاس کمی کس بات کی ہے؟ تو اقبال کی تربت سے آواز آتی ہے، کمی صرف ایک بات کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا سید علی خدائی شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز، ہائے ہائے ہائے، یہ جہاں چیز، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ سبحان اللہ، لوح و قلم تیرے، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اور اونہ زبان و زبانی گل نہیں ہے، اشارہ فرما گیا نا میرا چھوٹا برا قاری اسلم صاحب کہ تھوڑا پنجابی بھی استعمال ہو جاوے، میری تو مادری زبان ہے نا، بے شک، میں کہ اقبال تو اتنی گارنٹی دے نال گل کی نہیں کر سکتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سانو بھی تو دسنا ہاں ہاں، اتنی گارنٹی دے نال گل کی نہیں دیتی ہے کہ اگر حضور سے محبت کر لو دنیا آخرت میں عزت پالو گے۔ اقبال کہتا ہے میری زندگی دا ایک پریکٹیکل موجود ہے، ہائے ہائے ہائے، میں عالم تخیل تو اقبال کو گیا، آج بھی کوئی جنا تخیلات دنیا تے پوچھنا لا ہوئے تو اقبال جواب دینا ہے، ہائے ہائے، بالکل حق ہے، میرے جے نکمے تو نہ لبا، لیکن مولانا علی صاحب جے لوگ گرین علماء جس سے پوچھن تے جواب مل جاندے ہیں۔ اقبال نے پوچھا، اقبال جنے آئے دس بظاہر تو داڑھی منڈا سے، لباس تیرا جڑا سی وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں، لیکن اقبال آج تو رہندا ہے او کس جگہ؟ مور کنسولی دی سرزمین پر ایک سید زادے دی زبان تے بھی تیرا نا جاری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایک بات ہے، خطیب بھی تینوں یاد کرتا ہے، وائز بھی تینوں یاد کرتا ہے، ہر بندہ آج تے اقبال تے پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں، ہائے ہائے، اقبال تیرا نا کی نہیں بنیا؟ اقبال کے اندر پیر صاحب اگر جاننا چاہتے ہو تو گل ہی ہوئے کہ مینوں کوئی جاندا نہیں سی حقیقت ہائے ہائے، میرا کوئی نا نہیں، مینوں کوئی پہچاندا نہیں سی، میں رات ستا خیال کیتا ہو اقبال دنیا تے اس وجہ تے آیا ہے، روٹی کھادی ستا تے کل دنیا تے جڑ جانا، کوئی کام کر، ہائے ہائے، کوئی اپنا نام بنا۔ میں کہا اقبال کی کیتا ہے؟ کوئی گوڈی شوڈی کیتی ہے، کوئی لیتری شتری کی کیتا ہے؟ اقبال کے اندر کیتا کچھ نہیں، رات دی تنہائی تے اٹھیاں، اٹھ کے مسجد تک گیا، ہائے ہائے، وضو کیتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھن، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تے درود پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کرنا شروع کیا؟ درود پڑھنا شروع، میں کہا اقبال چلو ٹھیک ہے، رات تے آخری حصے تے اٹھ کے مسجد تے پہنچے ہیں، درود پڑھیا، تسبیح 1-2 پڑھ کے اندر چل گیا ہونے گا۔ اقبال کے اندر پیر صاحب یہ تے پوچھو ہی نہ پھر جلو پڑھن تے بیٹھا تے کتنی بار پڑھیا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، میں کہا اقبال ٹھیک ہے جی پڑھ لیا ہوگا، کوئی 1000 بار پڑھیا ہوگا، 2000 پڑھیا ہوگا، پڑھ کے ٹوٹ گیا ہوگا، اندر نیندر بھی ہائے چلی ہائے، کیا بات ہے، اقبال کے اندر پیر صاحب راز دی گل نے نہ پوچھو، میں کہا کتنی بار پڑھیا جنیا دس تے صحیح نا؟ تے اقبال کے اندر پیر صاحب جدوں میں پڑھن تے آیا تے پھر 1 2 4 5 10 ہزار یہ نہیں، پھر جدوں پڑھن لگا تے میں کملی والے مصطفیٰ تے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کہا اقبال پھر کی ہویا ہے؟ پھر تس دیکھ لیو کی ہویا، ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر تس دیکھ لیو کہ ہویا کی ہے کہ ہر بندے دی زبان تے اقبال دا نا زندہ ہوتا پیندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اقبال کہندا جڑا بندہ حضور دی چوکھٹ تے اپنا دل رکھ جاوے نا اور تن من دھن سب کچھ حضور دے قدماں تے نچھاور کر دے، اللہ پاک پوری کائنات کوشش کر دے انہوں مٹان دی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ وہ دی عزتوں نو بلند فرماندہ ہے۔ بے شک، سبحان، بظاہر میں آپ نے دیکھا نہیں کہ امام حسین کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا، بے شک، ان ظالموں نے اپنی طرف سے مار دیا تھا، بے شک، مٹا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن حسین زندہ، سبحان اللہ، حسین زندہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے امام حسین کی شہادت کے تذکرے چلنے لگے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
باتیں چلنے لگ گئی تھی کہ کیسے وہ حضور کی امت ہے جو حضور کے نواسے کو کربلا میں شہید کرنے کے بعد پھر یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو. پھر حضور گود میں امام حسین کو رکھے ہیں, پیار کرتے ہیں, جبریل آ گئے. جبریل آ گئے کہ سونے رسول بڑا پیار ہے اپنے نواسے نال. ہاں نواسے نال بہت پیار ہے. اے حضور تمہیں پتہ ہے کہ اس نواسے نو شہید کر دیتا جائے گا, شہید کر دیتا جائے گا. اگر تس اجازت دے دے وہ دے تو مٹی دے وہ جگہ نہ دس دے ماں کہ جس جگہ تو اڈا نواسا شہید ہوئے گا. حضور فرمایا لے آؤ. حضور دے سامنے مٹی رکھی. حضور سنگ کے کہنے لگے یہ مٹی دے کربلا دی. حسین نال پیار بھی اور حسین دی شہادت دی گل پہلے تو ثابت بھی اور حضور دا علم غیب بھی. سبحان اللہ. میں کیا جانیا جڑا مٹی نو سنگ کے دس سک رہا ہے کہ ایک کیڑی جگہ دی مٹی ہے کہ غلام نو ویکھ نہیں دسن لگا ہے میرا غلام ہے کہ کدے اور تو آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول جان دے نے. پھر آپ ایمان سے بتاؤ کہ جب امام حسین کو سب کچھ پتا تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے, اگر مجھے راجوری سے نکلتے سمے مجھے پہلے پتا ہو جائے کہ لاہور کی سرزمین پر مجھے پروگرام کے بہانے بلا کر میرے ساتھ کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں آتا کبھی نہیں. حسین کو پتا ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے. حسین پھر آئے کہ سبحان اللہ. کیا حسین کیا ضرورت تھی آنے کی, کیوں آئے؟ حسین کہتے ہیں مجھے تو آقا کریم نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ. میرے لیے تو حضور بہت پہلے فرما کے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے لیے تو حضور بہت پہلے فرما گئے تھے میں صرف جنتی نہیں ہوں, ہم دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ہمیں ضرورت نہیں تھی لیکن ہم کرب و بلا میں آ کر اپنا سر کٹا کے حضور کی امت کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ جب حضور کا اتنا پیارا نواسا اپنے نانا جان کے دین کی خاطر قربان ہو سکتا ہے تو قیامت تک اگر میرے نانا کے دین پہ حملہ ہوگا تو اپنی جان دینے کے لیے لمحے کو بھی نہ سوچنا. ایک لمحے کو بھی نہ سوچنا. اب یہ گردنیں رکھی ہم نے حضور کے لیے. میں نے کہا حسین یہ تو عقیدت کے معاملے ہیں, یہ تو عقیدت کی باتیں ہیں, لیکن بظاہر تو یزید آپ کو شہید کر گیا تھا. یزید کی جو پوری وہ ٹیم تھی وہ تو اپنی طرف سے آپ کو ختم کر گئے تھے. تو ایمان والوں آئیے ذرا میرے ساتھ آپ جڑے رہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر میدان کرب و بلا میں اس میدان کارساز میں امام حسین کو شہید کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسین کو ختم کر دیا جائے گا, حسین کو مٹا دیا جائے گا, حسین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, تو یہ بتائیے کہ جب میدان کرب و بلا میں امام حسین کا سر کاٹا گیا تھا, کاٹ کر ظالموں نے حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا کے بلند کیا اور امام حسین کے جسم پر گھوڑے دہرائے گئے. امام حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا تو ایمان والوں جو جملہ بتا رہا ہوں دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. میرے امام کا سر کاٹ کے جب ظالموں نے نیزے پہ چڑھایا تو خوبصورت قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی. یزیدی پریشان ہے کہ ہمارے مجمع میں کوئی اتنا سونا قرآن پڑھنے والا نہیں ہے, ہمارے مجمع میں کوئی اتنی سونی تلاوت کرنے والا نہیں ہے, یہ قرآن پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب ان لوگوں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ چڑھ کے کٹ کے قرآن پڑھ رہا تھا. تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام حسین اپنے تن سے سر کو جدا کرنے کے بعد نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کو نہ بھولے تو ہمیں یقین کامل ہے کہ آج کنسولی کی سرزمین پر ہم امام حسین کا ذکر کرنے والے کل میدان محشر میں ہمیں حسین بھولے گے نہیں, ہمارے چہروں کو بھی پہچانیں گے, ہماری رفتار کو بھی پہچانیں گے, ہماری گفتار کو بھی پہچانیں گے, ہمارے عقیدے کو بھی پہچانیں گے, ہماری عقیدت کو بھی پہچانیں گے, ہماری محبت کو بھی پہچانیں گے. میں نے کہا امام یہ بتائیے بظاہر تو آپ کو شہید کر دیا لیکن اس کے بعد 1400 سال کا عرصہ ہو گیا, آج بھی کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنے تیار نہیں. ہر بندہ سوچتا ہے میرا بیٹا حسین بنے, وجہ کیا ہے؟ تو کوئی کہنے والا یوں اس طرح جواب دے گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ
مولانا سید والد حسین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کا، آئے ہائے کیا بات ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا۔ ورنہ یہ تو نور والے نبی کا نور والا آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا جملہ حضرت، واہ واہ انہیں بہت کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں آنے کی؟ آئے ہائے ہائے اب کہیں گے کیسے نور والا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، بریلی کے امام نے کہا، آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بریلی کے امام نے کہا، میں نے تھوڑی نہ کہا ہے۔ بے شک بے شک وہ کون ہے؟ میں نے کہا حضور کی بارگاہ کا مقبول ترین عاشق ہے، سبحان اللہ، جس کو جاگتی حالت میں حضور نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کیا، اسے امام بریلی کا احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کیسے نور کہا؟ بارگاہ حضور میں پہنچے، کہا حضور آپ تو ہیں ہی نور، آئے ہائے ہائے لیکن سبحان اللہ، خاندان کا بچہ نور والا ہے، آئے ہائے بچہ نور والا ہے۔ علی دیکھوں تو نور، آئے ہائے زہرا دیکھوں تو نور، سبحان اللہ، حسن و حسین دیکھوں تو نور۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات، اے توانوں مولانا علی صاحب دی اور انہاں بزرگان دین دی دعا میرے نال نے تو ہموں ایک ہی بندے تے تمام مکسچر لفظ جڑ گئے۔ ہاں الحمدللہ ہے نا، کچھ ہوندے ہیں جڑا ایک کام کرتے ہیں دعا نہیں کرتے ہیں۔ حسین دا کرم ہے کہ اللہ پاک نے حسین دا صدقے جڑا کو مرضی پڑھوا لے۔ کل میں وہاں کلام پڑھ رہا تھا تو کچھ نے فرمائش کی کہ اور پڑھو، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں کلام ہی پڑھتا رہوں تو بعد میں کسی کانفرنس میں آپ مجھے شاعر بنا کر بے شک بے شک ہے نا بے شک، مولانا محمد دین صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج تو بالکل میرے متشابہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نا بے شک ہاں۔ اچھا یہ لوگوں کی نظروں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اگر مولوی کو اچھا لباس مل جائے جی 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 تو میں جان بوجھ کے کالیے نہ یہ کچھ لوگوں نے ٹوٹے تے مروڑ بھی پاؤ بے شک بے شک بے شک، ایک کنجر لا سکتا مولوی لانے کی پریشانی ہے؟ حق حق حقیقت، کنجر حرام کاریاں کر کے سونے کپڑے لاوے تے لا سکتا ہے، مولوی لاوے یہ کون دے پیسے کھا گئے؟ یہ خیرات سب مدینے سے آتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، آئے دینے ہائے والا ہے سچا ہے۔ ہمارا نبی سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل سبحان اللہ، آئے ہائے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو سرکار سے پایا شان نور کی، سرکار سے پایا شان نور کا، تو ہے نور تیرا سب بڑا مختصر ایمان والو ذرا توجہ فرماؤ، اے حسین او شان اعلی حسین، سبحان اللہ، او عظمت اعلی حسین، او مقام اعلی حسین،
کہ جیدی تعظیم کرن لئی کوئی عام جڑے سامنے نہیں ہوندے وقت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کھلو جاندا ہے حضرت عمر فاروق دے گھر میٹنگ چل رہی سی کمرہ بند ہے بیٹا آ گیا دروازے تے ابا نو ملنا ملاقات نہیں ہو سکتی ابا میٹنگ دے اتنے وچ حسین آ گئے سبحان اللہ دیکھیا عمر دا بیٹا باہر موجود ہے کہ عمر نو ملنا ہے کہا لیتے عمر مصروف نے حسین فرمایا ٹھیک ہے جدوں مصروفیت تو باہر آ جان تو میں انشاءاللہ نماز ظہر دے مسجد تے ملاقات کر لیں گا عمر میٹنگ فارغ کی تھی یہ باہر آئے بچے نو پوچھیا اے 10 کوئی آیا دا نہیں سی کہ ابا حسین تشریف لے آئے سن سبحان اللہ سبحان اللہ حسین تشریف لے آئے سن کہ کدھر گئے کہ تو سن ملاقات کرنا چاہتے سن ملاقات نہیں ہوئی فرما رہے سن کہ نماز ظہر تے مسجد تے ملاقات کرنے وانگا حضرت عمر فاروق فرماندے نے بچہ تہاڈی ماں تانوں روے حسین واپس کیتا ہے میں تے اس وجہ تو کیا کہ میں بھی میں تے تہاڈا بیٹا تو بیٹا ضرور ہے لیکن نہیں ہے حسین تو میں کو فرماتے حسین اتنی شان والا ہے کہ حسین دے پاس حضرت حسین دی بارگاہ تے پوچھے حسین تساں آئے سو ملاقات نہیں کیتی حسین کہنے لگے عمر تس مصروف سو میں سوچے ہم سے ملاقات کر لے واں گا حضرت عمر دی اکھاں تے آنسو جاری ہو گئے عرض کیتی نے حسین او میرا بیٹا سی جڑا باہر میں اندر نہیں آن دیتا تہاڈا تے میرے بیٹے دا کی مقابلہ ہے کہ میرا بیٹا او دی ماں دا نام فاطمہ ہے او دے پیو دا نام علی ہے او دے نانے دا امام الانبیاء ہے میرے بیٹے دے تیرا کی مقابلہ ہے حسین تو بڑی شان والا ہے تو بڑی عظمت والا ہے حسین حقیقت اے کہ مینوں کوئی جاندا نہیں سی میں تے بکریاں چران والا میرا کوئی نام نہیں سی جاندا حسین اج ادھی دنیا تے جڑا عمر اپنی بادشاہت کا سکہ منوا کے بیٹھا ہے اے حسین کسی اور کا صدقہ نہیں یہ تیرے نانا مصطفیٰ کا صدقہ ہے اگر مصطفیٰ کی غلامی میں نہ آتے تو کوئی جانتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا حسین ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا اتنی قدر کرنے والے وقت کا امیر المومنین اتنی شانوں والا عمر جس کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا لے اسے حسین کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسے حسین اب دیکھیے میرے امام کے حسین کی شان کیا ہے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے وقت کا امیر المومنین اتنی شانوں والا عمر کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے عمر مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر تو ہوتا اتنی شان والا عمر کے جس رستے سے حضرت عمر کا گزر ہو جائے تو میں کہنا کہ شیطان دا ابا بھی اس رستے نہیں گزر سکتا اتنی پاور ہے حضرت عمر دی منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے 55 کا دور ہے حضرت امام حسین کا مسجد کے اندر تشریف لائے حضرت عمر کا بازو پکڑ کر منبر سے نیچے اتار کر کہتے ہیں حسین کہتے ہیں عمر یہ تیرے نانا کا منبر نہیں یہ میرے نانا کا منبر ہے سبحان اللہ یہ تیرے نانا کا نہیں یہ میرے نانا کا ذرا نیچے اتر جاؤ ذرا نیچے اتر جاؤ جب نیچے اترے امام حسین کے حکم پر ہاتھ باندھ لیے امام حسین فرماتے ہیں عمر تمہیں پتا یہ میرے نانا کی شان ہے یہ میرے نانا کا منبر ہے آپ نے اس منبر پر نہیں بیٹھنا حضرت عمر کہتے ہیں ہاں حسین یہ منبر نعرہ رسالت
حضرت آپ لوگ تشریف رکھیں علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی اشرف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر علماء کرام استقبال کے لیے ہیں آپ تشریف رکھیں حضرت عمر سے جب یہ بات کہی یہ تمہارے نانا کا ممبر نہیں مولانا شریف صاحب میرے نانا کا حسین کے حکم پہ اترے ہاں 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 حسین اے شانہ محراب و ممبر اے تھوڑے نانے دی شان ہے میں تے بکریاں چران والا سا تھوڑی دیر حسین خاموش نے کہندے نے اچھا عمر تھوڑے نانا دا کوئی ممبر نہیں نانا میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں کل پھر یہ بات کر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے دے اب جب حضرت عمر بیٹھے تو تاریخ میں جو الفاظ لکھے سونے کے پانی سے لکھنے والے مولانا محمد علی صاحب حضرت عمر ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں دنیا والوں سن لو پہلے بھی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ابو بکر نے بٹھایا تو بیٹھا آج حسین نے اتار کر پھر حسین نے ہاتھ پکڑ کر ممبر پر بٹھایا کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو ممبر سے اتار کر دکھا دے آج کل کے ایرے غیرے نتھو کرے حسین کو حسین کی بارگاہ میں زبان درازی کرنے والے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی شان پتہ لگانا چاہتے ہو تو وقت کے امیر المومنین کو دیکھو تو کہنے والا بریلی کا امام ہے حسن رضا خان ذرا سبحان اللہ کہنے کو کیوں ہے تو پریشان زور نہ کہہ دو حسن رضا کہتے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے جبریل بھی آتے نہیں وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن اتنے بریلی دے امام نے لاسٹ میں جا کے غیران میں آئی سٹ لائیے کہ قیامت تک اٹھن نہیں لگے کیونکہ حسین دا ذکر کرنا کسی آئے غیرے نہ تو پھر دے کم نہیں عقیدت والے لوگ کر سکتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن ارے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان حضرت علامہ مولانا سید واجد حسین شاہ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن ارے یوں بیان داستان سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کافی ہو گیا ہے مجھے جو وقت دیا جاتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس سے 2 منٹ
پہلے ہی اپنی بات کو ختم کر دوں، کیونکہ مائک کو چپٹنا نہیں آتا، ویسے بھی بول پھر کر روز کے تھکے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کہیں، اور یہ بھی نیت لے کر آتے ہیں اتنی دور سے، رات کو بھی بس یہ عرفان بھائی صاحب ساتھ میں تھے، انہیں پتہ تھوڑی دیر سوئے، صبح 5.5 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچے ہیں، آپ کے پاس سے پھر ایک سفر میں نکلنا ہے۔ آپ کے پاس آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یہ ہماری خطابت، یہ جبہ پگڑی کو دیکھ کر آپ نے بولنا نہیں ہے، یہ کو بہت بڑے فن خان ہے، یہ اندروں بالکل خالی ہے، اے اوپر جبہ پگڑی دیکھ کے تساں کوئی اور گل نہیں کرنی، ایک دعا ضرور کرنی کہ اللہ پاک میرا بھی اور تہاڈا بھی خاتمہ ایمان تے فرما دے، اور قبر تے اللہ پاک حضور دا دیدار نصیب آمین، اور اس قبر تے پہنچاں تے حضور ساڈی شکل دیکھ کر فرشتیاں نو کہہ دیون، او فرشتیو اینو نہ چھیڑیو، اے اپنا غلام ہے، بے شک اے کرم ہو جاوے تے انشاءاللہ ساڈی خطابت سنن دا سنان دا پھر مزہ بھی آنا ہے تے مر کے قبر تے جا کے بھی چاسانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر